رمضان کے بعد بڑی امپورٹنٹ نائٹ ہے لیلۃ الجائزہ. جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، چاند رات کے تعلق سے کچھ باتیں مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب سے آپ سماعت کریں. دوسرا اب انشاءاللہ کل رات ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے. یہ جب بھی پرسوں کل رات ہوگی یا پرسوں رات، یہ ہے لیلۃ الجائزہ. یہ رمضان کے بعد بڑی امپورٹنٹ نائٹ ہے لیلۃ الجائزہ. جائزہ کہتے ہیں انعام کی رات. یہ ساری رات انعامات کی رات ہے. ایک حدیث ہے جس کا مضمون ہے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. اب فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ ان مزدوروں کا کیا فیصلہ ہوا جنہوں نے اپنی مزدوری پوری کی. ہمارے بارے میں سوال کرتے ہیں اللہ سے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. اللہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ وہ لیلۃ القدر کی رات؟ فرمایا نہیں، وہ لیلۃ الجائزہ. حدیث کا مضمون ہے کہ وہ لیلۃ صحابہ کرام کہتے ہیں حضور کی جو رات بخشش والی ہے کہ اللہ پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو بخشتا ہے اس کے برابر اس رات میں بخشتا ہے. کون سی رات؟ کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا وہ رمضان کی آخری رات ہے جو عید الفطر سے پہلے والی رات ہے، خاص رات. اور اس رات کیا ہوتا ہے؟ چاند دکھتے ہی بازار فل، بلکہ بازار تو آج بھی فل ہے. میں آج تیسرا بیان کرنے آیا ہوں. مجھے پتا ہے میرا کیا حال ہوا ہے شہر کراچی میں. ہر طرف ٹریفک ہے، پبلک روڈوں پہ ہے. وہ جناب شاپنگ سینٹر آباد ہے. میں سوچتا رہا یار آج تو تاک رات ہے، یہ تو مسجد میں گزارنے والی رات تھی. عورتیں مرد سب مل کر عجیب طوفان مچا ہوا. کل پتہ نہیں چاند کے بعد کیا کرنا ہے لوگوں نے. یہ لیلۃ الجائزہ اللہ کو راضی کرنے والی رات ہے. آپ اگر زیادہ عبادت نہیں کر سکتے نا تو سو جانا. غلط جگہ پر مت جانا جہاں آنکھیں حرام دیکھیں، جہاں کان میوزک. ابھی سے میوزک چلنا شروع ہو گئے ہیں کئی شاپنگ سینٹر کے باہر. میں سوچ رہا تھا یار ان کو شرم نہیں آتی اپنا مال بیچنے کے لیے تاک رات کو آپ میوزک اور گانے بجا رہے ہو. یار کیا کرو گے؟ تھوڑے کیا میوزک دیکھ کر گھا آئیں گے؟ مگر نہیں ہے، دل میں قدر ہی نہیں ہے رمضان کے حوالے سے. بھائی عید آ رہی ہے، بھائی عید یعنی اچھا چلے میں آخری بات کر لوں بس. وہ بھی دل کے درد کی باتیں، وہی والی بات کرتا بار بار. ہو سکتا ہے کچھ لوگ میرا بیان روز سن رہے ہو کہ عبدالحبیب بھائی روز ہی ایک بات کرتے ہیں. میں اسی لیے ہر جگہ جا کے ایک بات کر رہا ہوں. یار کوئی ایک بھی میری بات دل میں میرا سودا خرید لے گا تو شاید میرے لیے کوئی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. عید خوشی دینے والا کون ہے؟ عید کی خوشی، عید کی خوشی کون دیتا ہے؟ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ کیسی خوشی ہے کہ میں راضی، میرے گھر والے راضی، میرے دوست راضی اور خوشی دینے والا رب ناراض؟ یہ خوشی بنتی ہے؟ سچ بتاؤ یار. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ مجھے کوئی تحفہ دے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. مجھے کوئی نوکری دلا دے میں اس کا خیال کرتا ہوں. کوئی قرضہ دے دے تو ہمیشہ خیال رکھتا ہوں یار اس نے مشکل وقت میں ساتھ دے. دنیا میں جو میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کو راضی کرتا ہوں، اور ہونا بھی یہی چاہیے. مگر میرا رب جب مجھے خوشی دیتا ہے، نارملی کیا ہوتا ہے؟ شیطان نے ایسی کمال کی خطرناک پلاننگ کی ہوئی ہمارے ساتھ. ایک لگتا ہے سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے دماغ میں کہ جب خوشی منانی ہے تب رب کو ناراض کرنا. whenever we try to celebrate something، جب بھی خوشی مناتے ہیں نا آپ لسٹ اٹھائیں اپنی خوشیوں کی. عید کے دن خوشی اللہ نے دی، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اچھا ذرا اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. برتھ ڈے کریں گے، کوئی منع نہیں برتھ ڈے کرنا، کیجیے، کون منع کرتا ہے؟ اچھے طریقے سے کیجیے. کیک کاٹنا ہے کیک کاٹیے، کھانا کھلانا ہے کھانا کھلائیے، آپ تحفہ لیجیے تحفہ دیجیے، نو پرابلم. اسلام انجوائمنٹ کو منع نہیں کرتا، خوشیوں کو منع نہیں کرتا. مگر اس برتھ ڈے میں کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں اللہ ناراض ہو جائے. کوئی میوزک ڈالے گا، کوئی ناچ گانے ڈالے گا، کوئی ڈھول تماشے ڈالے گا. اچھا یہ بچہ بڑا ہو گیا، اس کی شادی کرنی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے شادی. مگر اللہ اکبر، شادی میں تو ایسا لگتا ہے مقابلہ چل رہا ہے، کون زیادہ اللہ کو ناراض کرے گا، کون زیادہ حرام کام کرے گا. اور آگے چلیں، اللہ نے نیا گھر دیا، نئے گھر کی اوپننگ پارٹی کی دوستوں کی. اللہ نے نیا گھر دیا، اللہ کو ناراض کیا. نیا کاروبار، اوپننگ سیریمنی جناب میری بزنس کی، آئیے گا ذرا آپ کی دعوت ہے. بندہ جائے تو اوپننگ میں ناچ رہے ہیں لوگ، گانے باجے ڈھول تماشے. اللہ اکبر. شاید یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ گیم کیا ہو رہی ہے. اچھا پھر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں نئے گھر بھی لیا، بڑا اچھا گھر بنایا، سکون ہی نہیں ہے گھر میں. کاروبار شروع کیا، اتنے ارمانوں سے کیا، کاروبار ہی بیٹھ گیا. بچوں کی شادی کی، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کیے، بچے شادی کے بعد خوشی نہیں ہے، میری بچی کی اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے. مولانا صاحب دعا کریں، لڑائی جھگڑے بہت ہے سسرال میں. اللہ کے بندوں تم نے اپنی خوشیوں میں اللہ کو ناراض کتنا کیا. یہ کدھر عقل مر گئی تھی کہ جو دے رہا ہے اسی کو ناراض کر رہے ہو. بھائی اللہ کریم خوشیاں دینے والا بھی ہے اور وہ خوشیاں واپس بھی لے سکتا ہے، اسی نعمت کو عذاب بھی وہی بنا سکتا ہے. آج ایک نیت کر جاؤ میرے نوجوانوں، یہ نوجوانوں بالخصوص میں آپ سے بات کر رہا ہوں جن کے بھی شادیاں ہونا باقی ہیں. سٹینڈ آپ لو، اور اگر میری بات سمجھ آتی ہے تو میری بات مانو کہ آج کے بعد میں ایسی خوشی مناؤں گا
کہ میں بھی خوش, میرے والدین, میرے بچے, میری فیملی بھی خوش, اور خوشی دینے والا میرا رب بھی مجھ سے راضی. آپ بلیو کرو, جس دن آپ نے ایسے خوشیاں منانا شروع کی نا, آپ کی خوشیاں ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اللہ گھر دے, شکر ادا کرے, اللہ گھر میں برکت ڈال دے گا. اللہ اولاد دے, شکر ادا کرے, اللہ اولاد کو نیک بنا دے گا. شادی ہو, شکر ادا کرے, اللہ سسرال میں بچے بچی کو خوشیاں دینا شروع کر دے گا. اللہ آپ کو نیا کاروبار دے, شکر ادا کرے, گناہ نہ کرے, اللہ کریم آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا. ہم ہر خوشی کے موقع پر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اس سے بڑا بے وفا کون ہے یار. اب اس بار اس عید سے یہ ٹرینڈ شروع کرنا ہے کہ اللہ تو نے عید دی ہے, اب عید پر ہم خوشی ضرور بنائیں گے مگر تجھے ناراض نہیں کریں گے. نیت کرتے ہو انشاءاللہ؟ فائدہ اس میں ہمارا ہی ہے, ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں. اللہ کا کیا نقصان کوئی کر سکتا ہے؟ وہ خالق مالک, وہ بے نیاز ہے. ساری دنیا میں کوئی بھی اس کی عبادت نہ کرے, اس کی کوئی شان گھٹا نہیں سکتا. ساری دنیا اسے سجدہ کرے, اس کی کوئی شان بڑھا نہیں سکتا. بے نیاز مالک ہے. یہ ہم اپنی اوقات اور اپنی ویلیو بڑھاتے ہیں عبادت کر کے, اسے راضی کر کے کہ ہماری جھولیاں بھر دی جائیں. تو بس اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے, اور اس عید میں آپ نے ایسا ہی کرنا ہے. عید کی رات بھی ضائع مت کریں, عید کے دن نمازیں پڑھنی ہے, گناہ نہیں کرنے. عید کی نماز سے پہلے فطرہ دینا واجب ہے, اور ہر صاحب نصاب کو فطرہ دینا ہے. اب فطرے میں 4 قسم کے فطرے حدیثوں میں بیان ہوئے ہیں, جس میں جو, کشمش, کھجور اور گندم. ابھی 4 قسم کے فطرے بیان ہوئے ہیں, تو یقیناً ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ میری اپنی الحمدللہ حیثیت کیا ہے. جو بالکل نارمل مڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ گندم کا فطرہ دیں تو کوئی حرج نہیں. مالدار بھی گندم کا فطرہ دے گا, اس کا فطرہ ہو جائے گا. مگر اپنے دل سے پوچھے کہ اللہ کریم نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے, عید کے بہترین کپڑے خرید لیے, کھانا میں نے بہترین سحریاں افطاریاں کی, اور اب فطرے کی باری آ رہی ہے تو سب سے لوئسٹ کیٹیگری کا عید کی شاپنگ میں یہ تو نہیں کہا تھا دکاندار کو سب سے سستے والے کپڑے, سستے والے چپل, سستی والی ٹوپی دے دے بھائی عید پڑ رہا ہے. نہیں, سب سے اچھی والی چیزیں لی. فطرہ کون سا؟ سب سے سستا والا. ایکچولی اللہ کو ہمارے پیسے نہیں جاتے, اللہ کی بارگاہ میں ہماری نیت جاتی ہے. یہ شکرانے کا ایک انداز ہے کہ میرے مولا تو نے کروڑوں سے اچھا بنایا, تیری راہ میں بہترین خرچ کروں گا. اور فطرہ کس کو دے؟ اپنے کسی غریب رشتہ دار کو دے دیں, اپنے کسی غریب ملازم کو بھی دے سکتے ہیں. جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں, کسی بھی سنی دینی تنظیم کو دے دیں. اور اسی طرح دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, دعوت اسلامی کو بھی آپ دیں. دعوت اسلامی کتنا بڑا دین کا کام کر رہی ہے. یہ مساجد جو آج بھری ہوئی ہیں, میں آج تیسری مسجد ہے جس میں بھی رات میں بیان کر رہا ہوں, تینوں مسجد جیم فل. اور ایسے ایسے علاقوں میں پہلے آج ختم قرآن تھا, ہاشمی مسجد کراچی کی ایک خوبصورت ترین مسجد گلستان جوہر میں بنی ہے, ماشاءاللہ دھوم مچی ہوئی تھی. اس کے بعد میں ڈیفینس میں تھا ابھی, وہاں ماشاءاللہ 5 تاکراتوں میں اجتماعات میں ڈیفینس والے تو خواب دیکھتے تھے کہ ہمارے پاس بھی ایسا کوئی ایونٹ ہو سکے گا. وہاں کتنی مساجد بن گئی. اب 70 مسجد جب سے بنی ہے آپ کے سامنے ہے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اب تک 7200 سے زیادہ مساجد بنا دی ہیں. یہ تو صرف مساجد ہیں, مدارس, جامعات, پھر کتنے سارے دینی کام, اسکول بن رہے ہیں, کالجز بن رہے ہیں, یونیورسٹی بن رہی ہے, میڈیا کے ذریعے دین کی خدمت ہو رہی ہے, غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. ہمارے بیانات آپ سن رہے ہیں, کس لیے ہوتے ہیں یہ بیانات؟ اللہ سے قریب کرنے کے لیے نا, نیکیوں سے قریب کرنے کے لیے, جہنم سے بچانے کے لیے. تو اس پورے کام میں یقیناً بہت بڑا ایک سرمایہ لگتا ہے. تو اپنے ڈونیشنز میں, اپنے فطرے میں دعوت اسلامی کو ساتھ دیں. سچی بات تو یہ ہے کہ میرے پیسوں کے نصیب جاگتے ہیں کہ وہ دعوت اسلامی کے کاموں میں خرچ ہو جائیں. اللہ ہمیں اپنی دعوت اسلامی کو بھرپور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے اعتکاف کیا, اللہ ان کا اعتکاف قبول فرمائے. اللہ اس مسجد کو آباد فرمائے اور اس کو. دوستو, آپ نے بیان کو سنا, اپنا رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور ہاں دوستو, لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات کو یوں ہی ضائع نہ کریں. اس رات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کریں, اور راضی کرنے والا کام کریں, ناراضی والا کام نہ کرے, گناہ نہ کرے. کم از کم فجر اور عشاء اس رات کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. دوستو, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.